ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا سوال یہ ہے، اور سائل نے ظاہر ہے کہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انسان پہ روزانہ صدقہ کرنا لازم ہے. تو اگر کوئی شخص روزانہ صدقہ نہیں کرتا اور وہ حساب رکھتا ہے کہ روزانہ کے حساب سے میں نے اتنا کرنا ہے، تو ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد وہ اکٹھا صدقہ کر دیتا ہے، تو کیا اکٹھا کر لینا کفایت کر جائے گا یا روزانہ کرنا ضروری ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سائل نے اس حدیث کی جانب اشارہ کیا ہے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اللہم آعطِ منفقا خلفا، جو خرچ کرے اسے مزید مال دے. اللہم آعطِ ممسکا تلفا، دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو خرچ نہ کرے، کنجوسی سے کام لے، اس کے مال کو ضائع کر دے، تلف کر دے. اس حدیث کے پیش نظر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ روزانہ خرچ کرے. اب وہ شخص جو ایک ہی دن اللہ کی راہ میں 100 روپیہ دے دیتا ہے اور پھر 20 دن خرچ نہیں کرتا، 30 دن خرچ نہیں کرتا، 90 دن خرچ نہیں کرتا، تو وہ اس حدیث کے مفہوم میں داخل نہیں ہوگا. اس حدیث سے یہ علم ہوتا ہے کہ روزانہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں، روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، خرچ کرنے کا بدل دے، اس کا متبادل دے. تو اس لیے روزانہ خرچ کرنا چاہیے. لیکن شیخ صاحب اہم بات یہ ہے اس میں کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ روزانہ آپ فقیروں پہ خرچ کریں، روزانہ آپ مساجد پہ خرچ کریں. یہ کہا گیا کہ خرچ کریں. تو اگر آپ ایک دن اپنی فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ نے خرچ کیا ہے. اگر ایک دن آپ اپنے بچوں کو وہ خرچہ دیتے ہیں جو ناجائز نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو آپ نے خرچ کیا ہے. اپنی بیگم کو آپ خرچہ دیتے ہیں تو آپ نے خرچ کیا ہے. تو آپ کسی واجب جگہ مال صرف کرتے ہیں تو آپ اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہیں. آپ کسی مستحب عمل میں پیسہ لگاتے ہیں تو آپ اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہیں. تو آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، یا فقیروں پہ خرچ کریں، یا مساجد پہ خرچ کریں، یا طالب علموں پہ خرچ کریں، یا علماء پہ خرچ کریں، یا پڑوسیوں پہ خرچ کریں، تو آپ نے اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا. آپ کو فرشتوں کی دعا ملے گی کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو متبادل دے، خرچ کرنے والے کو بہترین بدل دے. یعنی گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہے؟ جی، وہ بھی اس میں شامل ہے. جزاک. اور یہاں پہ اب دوسرے حصے کی بھی وضاحت ہو جائے کہ اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال طلب کر دے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ انسان ہے جو کنجوسی سے اس قدر کام لیتا ہے کہ جو واجبات ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتا. زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، ادا نہیں کرتا، جی، تو یہ فرشتے کی بدعا اس کے لیے ہے. بیگم کا مناسب خرچہ اس کے ذمہ ہے، اسے مناسب لباس فراہم کرنا، اسے مناسب خوراک فراہم کرنا، اسے مناسب رہائش دینا اس کی ذمہ داری ہے. وہ اس پہ بھی خرچ نہیں کرتا تو پھر یہ فرشتے کی بدعا اسے لگے گی. ہماری دعا یہ ہے کہ وہ سدھر جائے، اسے ہدایت مل جائے. پہلے اس کے اسے فرشتے کی بدعا لگے، لیکن بہرحال وہ فرشتے کی اس بدعا میں داخل ہے. تو اس سے مراد خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ انسان ہے جو کنجوسی سے اس قدر کام لیتا ہے کہ جو چیز اس کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے اس کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. لیکن جو اپنے واجبات ادا کرتا ہے، جہاں پہ خرچ کرنا واجب ہے وہاں پہ خرچ کرتا ہے، البتہ مزید خرچ نہیں کرتا مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مساجد پہ، مدارس پہ. امید یہ ہے کہ وہ اس بدعا کا حصہ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم.